سوال آیا کہ جب قرآن ہے تو سنت و حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دین ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر انسان ترقی کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ بے شک۔ جو لوگ دین دشمن ہیں، جنہیں ملحد کہا جاتا ہے، ان کی ازل سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ لوگوں کو عقلیات کے ذریعے سے، توہمات کے ذریعے سے، سفسطات کے ذریعے سے اور محض تخیلاتی باتوں کے ذریعے سے دین سے دور کریں۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تمام باتوں کا جواب یا تمام پریشانیوں کا حل صرف دین کے اندر ہے۔ وہ جو لادین طبقہ اور جو ملحدین ہیں، ان کی طرف سے جو اٹھائے جانے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن موجود ہے۔ پہلے تو وہ دین کو مانتے نہیں، لیکن یہ شکوک پیدا کرنے کے لیے پھر ان کی طرف سے یہ ایک فتنہ ہے انہی کے ذیل کا، جسے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ سوال ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر آپ حدیث کو کیا کر رہے ہیں، یا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے رک جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور تیسری جگہ مالک ارض و سما کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر قرآن ہی کی بات ماننی ہے تو پھر قرآن مجید ہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی زبان سے سوائے میری وحی کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ زبان رسول سے نکلنے والے جملے وہ بھی وحی ہیں، تو اس اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وحی مطلب ہوتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلب ہوتی ہے۔ وحی مطلب کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی کہ جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، لیکن اس سے رہنمائی اسی طرح سے لی جاتی ہے جس طرح وحی مطلب سے لی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید ہی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اور قرآن مجید نے ہی ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر کچھ آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ لا یعلمون، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہیں اللہ اور راسخون فی العلم۔ تو اب قرآن مجید کے وہ جو مجملات ہیں، وہ جو متشابہات ہیں، وہ جو مشکلات ہیں، اب ان کو کون ہمارے لیے واضح کرے گا؟ تو ظاہر ہے راسخین فی العلم میں سے جو سب سے بڑا راسخ فی العلم ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو نبی ہی کی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اس قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ تو نبی کا قول قرآن کی تشریح کے اندر، نبی کا قول قرآن کی وضاحت کے اندر، نبی کا قول قرآن کی تفصیل کے اندر، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں کہ بغیر حدیث کے ہم صحیح معنوں میں قرآن کی توضیح اور تشریح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک واضح، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اب نماز کا طریقہ تو قرآن نے نہیں سکھایا، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ کے زکوٰۃ کا نصاب تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ پورے قرآن میں روزے کے مسائل تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو حج کے مسائل موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام عبادات کا انکار کرنا پڑے گا، پھر تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جائے گا، پھر دین تو پیچھے بچتا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید کی تشریح کے لیے حدیث یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن مجید کی تشریح ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان۔
रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।